بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ زنیرہ حاضر ہے سفر معراج کے اگلے حصے کے ساتھ۔ آئیے ان ملاقاتوں کا جائزہ لیتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان پر خاص نبی سے ملاقات فرمائی۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ یہاں انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ دائیں طرف جنتی روحیں، بائیں طرف جہنمی روحیں۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ سفر کے آغاز میں باپ سے ملاقات کروا کر یہ پیغام دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مشن اسی سلسلے کی تکمیل ہے جو اس پہلے انسان سے شروع ہوا تھا۔ یہ پوری انسانیت کی وحدت یعنی یونٹی آف مین کائنڈ کا مظہر تھا۔ دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ یہاں دو خالہ زاد بھائی ملے، عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں اور دوبارہ آنے والے ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام جنہوں نے جوانی میں حق کی خاطر گردن کٹوا دی۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عیسیٰ علیہ السلام جیسی روحانیت اور یحییٰ علیہ السلام جیسی قربانی دونوں سے واسطہ پڑے گا، اور چونکہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ کرنی ہے، یہ ایک طرح کی قائدانہ مشاورت تھی۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں دنیا کا آدھا حسن دیا گیا۔ ذرا یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام بنے، جیل گئے، مگر آخر میں مصر کے تخت پر بیٹھے۔ یہ ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشخبری تھی۔ اللہ بتا رہا تھا، اے میرے محبوب، آج مکہ والے آپ کو یوسف کی طرح نکال رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن ان قریب آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوں گے جیسے یوسف مصر میں ہوئے تھے۔ یہ فتح مکہ کا ٹریلر تھا۔ چھٹا آسمان، یہاں ایک عجیب اور رقت امیز منظر ہوا۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ پوچھا گیا، اے موسیٰ، روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے بعد مبعوث ہوا، اس کی امت کے لوگ میری عمر سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ یہ رونا حسد کا نہیں تھا، یہ رشک کا تھا، اور اپنی قوم بنی اسرائیل کی بدبختی پر افسوس کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا۔ انہوں نے اپنی قوم پر بہت محنت کی تھی مگر وہ نافرمان نکلی۔ آج وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو آخری ہے وہ بازی لے گئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور حوصلہ تھا۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء۔ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر کعبہ تعمیر کیا تھا، اور اب وہ صلہ کے طور پر آسمانی کعبہ یعنی بیت المعمور کے پاس تشریف فرما تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں ملوا کر یہ سند دی گئی تھی کہ آپ ہی ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث اور دین حنیفی کے امین ہیں۔ ساتویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور دا مچ فریکوینٹڈ ہاؤس دکھایا گیا۔ یہ زمین والے کعبے کے بالکل پیرالل ہے، یعنی عین اوپر ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر یہ گرے تو سیدھا کعبہ پر گرے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا جو انسانی تخیل کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا، اس گھر میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار نکل جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ ذرا کیلکولیٹر اٹھائیں اور حساب لگائیں۔ کائنات کے پہلے دن سے لے کر قیامت تک ہر روز 70,000 نئے فرشتے، یہ خربوں نہیں بلکہ ان گنت تعداد ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کائنات ایمپٹی نہیں ہے، یہ ویران نہیں ہے، بلکہ یہ لائف فارمز فرشتوں سے اس قدر بھری ہوئی ہے کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ ہمارا زمین پر بیٹھ کر یہ تکبر کرنا کہ صرف ہم ہی ہیں، ہماری جہالت ہے۔ اللہ کی بادشاہت اتنی وسیع ہے کہ ہماری زمین اس کے سامنے ریگستان کے ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ ساتویں آسمان سے بھی اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر لے جایا گیا جسے قرآن نے سدرۃ المنتہا کہا ہے۔ سدرہ کا مطلب بیری کا درخت اور منتہا کا مطلب انتہا، حد، دا اٹموسٹ باؤنڈری۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علم، عمل اور رسائی کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ زمین سے جو کچھ اوپر جاتا ہے وہ یہاں رک جاتا ہے۔ اوپر عرش سے جو کچھ احکام نیچے آتے ہیں وہ پہلے یہاں ریسیو ہوتے ہیں۔
یہ کائنات کا ایونٹ ہوریزون ہے، یہ باؤنڈری آف دا کریٹڈ یونیورس ہے۔ اس درخت کے پتے ہاتھی کی کانوں جیسے اور پھل بڑے مٹکوں جیسے تھے۔ جب اللہ کے نور نے اسے ڈھانپا تو اس کے رنگ ایسے بدل گئے کہ کوئی انسانی آنکھ یا زبان اس حسن کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فزکس ختم ہوتی ہے اور میٹا فزکس کا راج شروع ہوتا ہے۔ یہاں تاریخ کا وہ لمحہ آیا جو انسان یعنی بشر کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل امین، جن کے 600 پر ہیں اور جو کائنات کے سب سے طاقتور فرشتے ہیں، وہ رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، کیا ایسے مقام پر دوست کو چھوڑ دے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے لرزتے ہوئے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری حد ہے۔ اگر میں یہاں سے ایک پور یعنی انگلی کا سرا بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلیات یعنی ریڈیشن آف ڈیوائن لائٹ میرے پروں کو جلا کر خاک کر دیں گی۔ یہ آپ ہی کا مقام ہے، آپ آگے جائیں، اللہ نے آپ کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ یہ ایک الہیاتی نقطہ نوٹ کریں۔ جبرائیل علیہ السلام عقل کل اور قانون کی علامت ہے۔ قانون اور عقل کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ایک مقام پر جا کر فریز ہو جاتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق اور ابدیت کاملہ کا پیکر ہیں۔ عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی، عشق آگ میں کود جاتا ہے اور کندن بن کر نکلتا ہے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ انسان کا پوٹینشل فرشتے یعنی نوری مخلوق سے زیادہ ہے۔ فرشتہ مجبور ہے، اس کی لمٹ فکس ہے۔ انسان اشرف ہے، اس کے لیے اگر وہ چاہے تو زمان و مکان کی حدود ہٹا دی جاتی ہیں۔ بقول اقبال، اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بے سوزدہ پرم۔ اب جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے تھے، سواری بھی شاید وہیں رک گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اکیلے، اس لامقام میں جہاں نہ آواز تھی، نہ ہوا، نہ وقت، نہ سمت، صرف ایک خالق اور ایک عبد۔ سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت جو کائنات کی آخری حد ہے، پیچھے رہ چکا تھا۔ جبرائیل امین جو نوری مخلوق کے سردار ہیں، اپنی حدوں پر رک کر عاجزی کا اعتراف کر چکے تھے۔ اب سامنے کوئی مادی راستہ نہیں تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی اوپر یا نیچے نہیں تھا۔ یہ عالم ہویت تھا، یہ وہ مقام تھا جسے فلسفی سنگولیرٹی کہتے ہیں اور علماء لامکاں۔ یہاں وقت کا وجود ختم ہو چکا تھا، یہاں سپیس کے پیمانے ٹوٹ چکے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی اور ہیبت تھی۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اکیلے، بغیر کسی گائیڈ کے۔ یہ تنہائی خوفناک نہیں تھی، بلکہ یہ محبوب کی خلوت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے کائنات بنی تھی۔ ایک بشر، مٹی کا بنا ہوا انسان، اس مقام پر قدم رکھ رہا تھا جہاں نوری فرشتے بھی جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ تنہائی کے سفر میں سب سے پہلے ایک آواز سنائی دی، صریف الاقلام، قلموں کے چلنے کی آواز۔ یہ آواز کیا تھی؟ یہ کائنات کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹر کی آواز تھی۔ وہ قلم جو اللہ کے حکم سے کائنات کی تقدیر لکھ رہے تھے، جو کہکشاؤں کی گردش، ستاروں کی موت و حیات اور انسانوں کے رزق اور موت کے فیصلے لکھ رہے تھے، ان کی سرسراہٹ تھی۔ سائنسدان آج انفارمیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں کہ کائنات دراصل مادہ نہیں بلکہ ڈیٹا اور انفارمیشن ہے۔ 1400 سال پہلے معراج کے دلہا نے بتا دیا کہ اس کائنات کے پیچھے ایک قلم یعنی سورس کوڈ رائٹر ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ یہ کائنات آٹو پائلٹ پر نہیں ہے، اسے لمحہ بہ لمحہ لکھا اور کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز سنا کر دراصل اتھارٹیٹیو ایکسیس دیا گیا کہ دیکھو کائنات کا کنٹرول روم یہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ یہ سفر اب قدموں کا نہیں تھا، یہ جذب کا سفر تھا۔ قرآن نے اس قربت کو جیومیٹری کی زبان میں بیان کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر رہ گیا یا اس سے بھی قریب۔ عربوں میں رواج تھا کہ جب 2 سردار آپس میں معاہدہ کرتے تو اپنی کمانیں یعنی بوز ملا دیتے تھے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اب ہم ایک ہیں۔ یہاں 2 کمانوں کا استعارہ اس بات کی دلیل ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو اجنبیت کا پردہ تھا وہ ہٹ چکا ہے۔ یہ فزیکل ڈسٹنس نہیں تھا کیونکہ اللہ جگہ سے پاک ہے، یہ مقام اور مرتبے کا قرب تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے رازوں کا امین بنا دیا۔ اس مقام پر ایک بادل رف رف ظاہر ہوا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر ڈھانپ لیا اور اوپر لے گیا۔ یہ ایک ڈیوائن ایلیویٹر تھی جو انہیں اس خاص مجلس میں لے گی جہاں صفائی اللہ کی کوئی نہیں تھا۔ یہ تاریخ اسلام کا سب سے نازک اور پیچیدہ سوال ہے جس نے صدیوں تک علماء اور صوفیہ کو الجھائے رکھا۔
کیا شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ باندھا، کیونکہ ان کے پیش نظر قرآن کی آیت تھی لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں فرماتے تھے کہ ہاں دیکھا، میرا ادنا سا تجزیہ اور علمی تجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہی نور ہے، میں اسے کیسے دیکھتا؟ ایک اور روایت میں ہے رأیت نورا، میں نے ایک نور دیکھا۔ یہاں فزکس آف ویژن، بصارت کی فزکس کو سمجھیں۔ انسانی آنکھ روشنی کی انعکاس سے دیکھتی ہے، یعنی ریفلیکشن سے دیکھتی ہے۔ اللہ مادہ یعنی میٹر نہیں ہے جس سے روشنی ٹکرا کر واپس آئے۔ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ اگر سورج کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا جا سکتا تو سورج کے خالق کو یہ مادی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اس رات عام آنکھ نہیں تھی، ان کی بصارت کو ماورائی طاقت دی گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کو دیکھا، لیکن یہ دیکھنا انکمپیسنگ، احاطہ والا نہیں تھا بلکہ تجلی والا تھا۔ اللہ نے اپنے نور کا پردہ ہٹایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اس شان سے پہچانا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ قرآن گواہی دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ اس تنہائی میں، اس وسعت میں جب بندہ اپنے رب کے روبرو ہوا تو گفتگو کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ وہ مکالمہ ہے جسے ہم اپنی ہر نماز کے تشہد یعنی التحیات میں دہراتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم میں سے اکثر اس کے پس منظر اور اس کی رومانیت سے ناواقف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا ادب تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ سلام نہیں تھا کیونکہ اللہ السلام ہے، اسے سلامتی کی ضرورت نہیں، یہ عاجزی کا نذرانہ تھا۔ جواب میں رب کائنات نے جو اپنے محبوب کو سامنے دیکھ کر محبت سے لبریز تھا، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ اللہ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کو سلام کیا، یہ وہ اعزاز تھا جو کسی فرشتے یا رسول کو نہیں ملا۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین والی شان دیکھیں، اتنے بڑے مقام پر جہاں کوئی دوسرا موجود نہیں، جہاں انسان اپنی ہوش کھو بیٹھتا ہے، وہاں انہیں ہم گناہ گار یاد رہے۔ انہوں نے اللہ کے سلام کا جواب صرف اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ آپ نے میں نہیں کہا، ہم کہا۔ اس ہم میں ابو بکر رضی اللہ بھی تھے، عمر رضی اللہ بھی تھے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، اور 1400 سال بعد آنے والا مجھ سا ایک گناہ گار امتی بھی۔ اس مکالمے کو سن کر آسمانوں کے فرشتے وجد میں آگے اور یک زبان ہو کر پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ نماز کا دل ہے۔ معراج کا یہ تحفہ ہمیں ہر روز معراج کی یاد دلاتا ہے۔ ملاقات کے اختتام پر اللہ نے اپنی امت کے لیے ایک تحفہ دیا، 50 نمازیں روزانہ۔ واپسی پر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات تاریخ ساز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ فرمایا 5 نمازیں روزانہ۔ موسیٰ علیہ السلام جو جلالی طبیعت کے تھے اور بنی اسرائیل کے سخت رویوں اور بہانوں کا تلخ تجربہ رکھتے تھے، نے فوراً کہا واپس جائیے، آپ کی امت کمزور ہے، ان کے جسم اور دل یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، میں نے لوگوں کو آزما لیا ہے، رب سے تخفیف یعنی کمی کی درخواست کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، شاید اسی رفرف یا براق کے ذریعے۔ اللہ نے 5 کم کر دیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار واپس گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم ہوئیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی زیادہ ہیں، واللہ آپ کی عمر یہ بھی نہیں پڑے گی اور کم کروائیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا آڑے آ گئی۔ فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ بار بار جاؤں، میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم میں خم کرتا ہوں۔ تب اللہ کی طرف سے ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جو لوح محفوظ میں 5 ہی تھا قائم کر دیا، لیکن اپنے بندوں کے لیے تخفیف کر دی، جو یہ 5 پڑھے گا اسے اجر 50 ہی کا ملے گا۔ میرا ادنا سا تجزیہ اور حکمت الہی کی حقیقت جانیے۔ پہلا سوال اٹھتا ہے اللہ کو پتا تھا کہ 5 ہی پڑھنی ہے تو 50 کا خاکہ کیوں رچایا؟
اور موسیٰ علیہ السلام کو درمیان میں کیوں ڈالا؟ بوجھ کا احساس، یعنی اللہ چاہتا تھا کہ انسان کو احساس ہو کہ میری بندگی کا حق تو یہ تھا کہ تم 24 گھنٹے سجدے میں رہو، یعنی 50 نمازیں پڑھو۔ یہ تو رحمت ہے کہ صرف 5 مانگی جا رہی ہیں۔ اگر شروع میں ہی 5 ملتی تو ہم کہتے کتنا مشکل ہے، اب ہم کہتے ہیں شکر ہے 50 نہیں ہے۔ یہ سائیکولوجی آف گریٹیٹیوڈ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور منع کر دیے گئے تھے۔ ربی ارانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ موسیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج کر دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے تھے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی تجلیات کا عکس دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی۔ بونس سسٹم، اللہ کی ریاضی مختلف ہے، کام 5 کا، دام 50 کا۔ یہ امت محمدیہ پر خاص کرم ہے۔ جب یہ سارا سفر مکہ سے یروشلم سے 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، دیدار الہی، 50 سے 5 نمازوں کی آمد و رفت، جنت و جہنم کا تفصیلی مشاہدہ مکمل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے بستر پر تشریف لائے تو روایات کے وہ الفاظ جو عقل کو ہلا دیتے ہیں، بستر ابھی گرم تھا اور وضو کا پانی ابھی ہل رہا تھا۔ یہاں آئنسٹائن کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافیت، سجدے میں گر جاتا ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ جب آپ روشنی کی رفتار یعنی سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے ہیں تو آپ کے لیے وقت سست یعنی ڈائلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے جائیں تو آپ کے لیے چند منٹ گزریں گے، مگر زمین پر ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ ٹوین پیراڈاکس۔ لیکن معراج میں الٹ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائناتی وقت یعنی کاسمک ٹائم کے مطابق ہزاروں سال کا فاصلہ اور واقعہ دیکھے، مگر زمین پر وقت فریز ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ وقت میری مخلوق ہے۔ جب میں اپنی محبوب کو اپنی محفل میں بلاتا ہوں تو میں کائنات کی گھڑی کو روک دیتا ہوں۔ ٹائم سٹاپ۔ میرا محبوب مجھ سے جتنی مرضی باتیں کرے، زمین والوں کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ کب گئے۔ یہ موضع نہیں، یہ کریٹرز پریویلیج، خالق کا اختیار ہے۔ خیر رات کا وہ ہنگامہ خیز سفر جس نے 7 آسمانوں کی سکوت کو توڑ دیا تھا اب اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ کائنات کا دلہا واپس اپنے بستر پر آ چکا تھا۔ مکہ کی صبح حسب معمول طلوع ہو رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، قریش کے سردار اپنی محفلیں جما رہے تھے اور عام زندگی رواں دواں تھی۔ لیکن حرم کعبہ کے کونے میں ایک ہستی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں لپٹی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ ہستی جو ابھی کعبہ کو حسین کی منزلیں طے کر کے آئی تھی، اس کے لیے مکہ کی یہ تنگ گلیاں اور یہ پتھر کے خداؤں کے پجاری کتنے حقیر اور چھوٹے لگ رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بوجھ تھا۔ میں لوگوں کو یہ بات کیسے بتاؤں؟ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں تھا۔ اس دور میں مکہ سے بیت المقدس جانے اور آنے میں 1 مہینہ لگتا تھا، اور یہاں دعویٰ یہ تھا کہ میں رات کے ایک حصے میں نہ صرف بیت المقدس گیا بلکہ 7 آسمان پار کر کے اپنے رب سے مل کر واپس بھی آ گیا ہوں۔ عقل عامہ یعنی کامن سینس کے لیے ایک دھماکہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ لوگ جھٹلائیں گے، مذاق اڑائیں گے، شاید پتھر ماریں گے، لیکن حق چھپایا نہیں جا سکتا، چاہے سننے والوں کے کان پھٹ جائیں۔ ابو جہل، عمر بن حشام کا گزر ہوا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین اور فکر مند بیٹھے دیکھا تو تنزن پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ فرمایا، ہاں، آج رات مجھے سیر کرائی گئی۔ ابو جہل نے ہنس کر پوچھا، کہاں کی؟ فرمایا، بیت المقدس کی۔ ابو جہل کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سوچا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے میں انہیں پوری قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کر سکتا ہوں۔ اس نے تصدیق کے لیے پوچھا، تم راتوں رات بیت المقدس ہو آئے اور اب صبح ہمارے درمیان موجود ہو؟ فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے کہا، اگر میں اپنی قوم کو بلاؤں تو کیا تم ان کے سامنے بھی یہ بات کہو گے؟ فرمایا، ہاں، بلا لو۔ ابو جہل نے شور مچا دیا، اے بنی کعب، اے قریش، ادھر آؤ، ایک تماشا دیکھو۔ لوگ جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پوری تفصیل کے ساتھ اپنا سفر بیان کر دیا۔ مجمع میں ایک طوفان آ گیا۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے، کچھ نے حیرت سے سر پر ہاتھ رکھ لیے، کچھ تالیاں پیٹنے لگے۔ وہ لوگ جو بیت المقدس جا چکے تھے وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، اونٹوں پر وہاں جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے اور آنے میں 1 مہینہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں یہ سفر طے ہو جائے؟ یہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ تھا۔ کمزور ایمان والے ڈگمگا گئے اور کچھ مرتد ہو گئے۔ عقل اور مادی پیمانے یعنی میٹیریلسٹک سکیلز نبی کے دعوے کو تولنے سے قاصر تھے۔ قریش کے سیانوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے ثبوت مانگا جائے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی بیت المقدس نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے چیلنج کیا، اگر تم سچے ہو تو ہمیں بیت المقدس کا نقشہ بتاؤ۔
اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کی دیواریں کیسی ہیں اور اس کا صحن کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سوال پر اتنا پریشان ہوا جتنا زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں رات کے وقت گیا تھا اور میرا مقصد عمارت کا معائنہ کرنا نہیں تھا، میں تو امامت کے لیے گیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ اپنے نبی کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجل اللہ لی بیت المقدس، پس اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن ظاہر کر دیا۔ انظروا الیہ واخبروہم، میں اسے دیکھتا جاتا اور انہیں ایک ایک چیز بتاتا جاتا تھا۔ میرے قلم کا سائنسی تجزیہ، آج کی زبان میں اسے لائیو سٹریمنگ، آگمنٹڈ ریئلٹی یا ہولوگرافک پروجیکشن کہتے ہیں۔ اللہ نے حتیم کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المقدس کے درمیان سے تمام پردے، ویلز آف سپیس ہٹا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کھڑے تھے، مگر بیت المقدس ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے تھا جیسے وہ اس کے صحن میں کھڑے ہوں۔ وہ پتھر گنتے جاتے اور بتاتے جاتے۔ قریش کے لوگ جو کئی بار وہاں جا چکے تھے حیران رہ گئے، وہ کہنے لگے خدا کی قسم، نقشہ تو بالکل ٹھیک بتایا ہے، لیکن چونکہ ان کے دلوں پر مہر تھی وہ پھر بھی نہ مانے اور کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزہ دیکھنے سے ایمان نہیں آتا، ایمان طلب سے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روحانی یا بصری ثبوت نہیں دیا بلکہ ایک مادی ثبوت بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپسی پر میں قریش کے ایک تجارتی قافلے کے اوپر سے گزرا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے ان کے پانی کے پیالے سے پانی پیا اور اسے ڈھک دیا۔ وہ قافلہ فلاں وقت مکہ میں داخل ہوگا اور اس قافلے کے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہے جس پر 2 بوریاں لدی ہیں۔ لوگ بھاگ کر گھاٹی کی طرف گئے کہ دیکھیں قافلہ آتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک اسی وقت اسی حلیے کے ساتھ قافلہ نمودار ہوا۔ جب قافلے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا اور ہمارے پانی کے برتنوں سے کسی نے پانی پیا تھا، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس تھا مگر ضد کا کوئی علاج نہیں۔ قریش نے اسے بھی جادو کہہ کر رد کر دیا۔ اس ہنگامے میں کچھ لوگ بھاگے بھاگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جو ابھی تک واقعے سے بے خبر تھے۔ انہوں نے کہا اے ابوبکر، اپنے دوست کی خبر لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں پر ہو آئے، کیا تم اس بات کو مان سکتے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ ہائی ریشنلٹی، اعلیٰ عقلیت کا شاہکار تھا۔ فرمایا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے، صدقہ۔ لوگوں نے کہا تم اس ناممکن بات کی تصدیق کرتے ہو؟ ابوبکر نے فرمایا مجھے اس میں تعجب کی کیا بات لگتی ہے، میں تو اس سے بھی بڑی اور دور کی بات ہر صبح و شام یقین کرتا ہوں کہ ان کے پاس 7ویں آسمان کے اوپر سے اللہ کی وحی آتی ہے اور فوراً پہنچ جاتی ہے۔ اگر آسمان سے زمین کا سفر یعنی وحی کا پلک جھپکتے ہو سکتا ہے تو زمین سے آسمان کا سفر کیوں نہیں؟ یہ وہ دلیل تھی جس نے عقل پرستوں کے منہ بند کر دیے۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الصدیق، سب سے بڑا سچا کا لقب دیا اور وہ صدیق اکبر ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ معراج نے امت کو چھانٹ دیا، منافق الگ ہو گئے، کمزور الگ ہو گئے اور صدیق الگ ہو گئے۔ معراج سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 3 بڑے تحفے لائے۔ پنجگانہ نماز، جس کا ذکر تفصیل سے ہو چکا، یہ بندے کا اللہ سے رابطے کا ڈائریکٹ چینل ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول، یہ آیات کسی فرشتے کے ذریعے نازل نہیں ہوئیں بلکہ اللہ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ان میں امت کے لیے دعائیں اور مغفرت کی نوید ہے۔ یہ امت کے لیے سیفٹی والو ہے۔ شرک کے علاوہ بخشش کی بشارت، اللہ نے وعدہ کیا کہ امت محمدیہ کا جو فرد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اس کے باقی تمام گناہ کبیرہ بھی بالآخر معاف کر دیے جائیں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ امید کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ ساتھیوں، ہم وطنوں، جب آپ مساجد میں شب معراج میں چراغاں دیکھتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں یا نعتیں سنتے ہیں تو ذرا رک کر سوچیں کہ سفر کا اصل مقصد کیا تھا۔ معراج محض ایک معجزہ نہیں ہے جس پر واہ واہ کی جائے۔ معراج انسان کے مقام یعنی ہیومن پوٹینشل کا تعین ہے۔ یہ سفر بتاتا ہے کہ انسان مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ کائنات کا دولہ ہے۔ اگر انسان اپنے رب سے جڑ جائے تو ستارے اس کی راہ کی دھول بن جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اور سب سے اہم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کر کے واپس آ گئے لیکن وہ ہمارے لیے ایک پرسنل معراج چھوڑ گئے ہیں، وہ ہے نماز۔ حدیث ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دراصل آپ دنیا کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور اسی سفر پر روانہ ہوتے ہیں جس پر اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ آپ کا سجدہ آپ کو سدرۃ المنتہا کے پار لے جاتا ہے۔
اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی، اگر ہمیں سکون نہیں دیتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک براق پر سواری نہیں کی۔ ہماری نماز محض ایکسرسائز ہے۔ شب معراج نوافل پڑھنے سے زیادہ اس بات کا عہد کریں کہ جو تحفہ یعنی 5 نمازیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی منتوں، محبتوں اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگیننگ کے بعد اوپر سے لائے تھے، ہم اسے ضائع نہیں کریں گے۔ جس نے نماز چھوڑ دی، اس نے دراصل اللہ سے ملنے کا وہ واحد ویزا پھاڑ دیا جو اسے معراج تک لے جا سکتا تھا۔ اے اللہ، ہمیں معراج کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں وہ نماز عطا کر جو واقعی ہماری معراج بن جائے، ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی تصدیق اور عشق عطا کر، اور ہمیں روز قیامت اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما جن کے قدموں کی دھول بننے کے لیے آسمان بھی ترس گئے تھے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ سفر معراج کا سلسلہ تمام ہوا۔ آپ احباب آج تہجد ادا کریں تو دعا میں میرا نام لے کر میرے اور میرے اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ کے حق میں دعائے خیر، دعائے رزق، دعائے ہدایت، دعائے استقامت اور دعائے خاتمہ بالخیر و توحید کر دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ہادی اور رہنما کو سلامت و باکرامت رکھے۔ یہی دعائیں آپ سب کے لیے۔ آمین ثم آمین۔